بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جنت کی نہروں کا بیان چل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جنت میں اہل جنت کے لیے جہاں اور بہت ساری چیزیں اعزاز اور اکرام کی، عیش و عشرت کی رکھی ہے، وہیں مختلف قسم کی چیزوں کی نہریں بھی ہیں۔ سورہ محمد کے حوالے سے آیت گزری تھی، اور اس میں خاص طور پر پانی کی اور دودھ کی اور شراب کی اور صاف ستھرے خالص شہد کی نہروں کا ذکر آیا تھا۔ اسی کے ذیل میں ایک روایت یہ بھی ہے کہ حضرت سماک، جو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کے شاگرد ہیں رحمہ اللہ، فرماتے ہیں کہ میں نے مدینے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے ملاقات کی اور عرض کیا کہ جنت کی زمین کیسی ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ چاندی کی زمین ہے جو خوب سفید ہے، گویا کہ آئینہ ہے۔ میں نے سوال کیا کہ اس کی روشنی کیسی ہے؟ فرمایا کہ تو نے وہ وقت نہیں دیکھا جس وقت سورج طلوع ہونے کے قریب ہوتا ہے، اس وقت جو معتدل روشنی ہوتی ہے بس وہی روشنی جنت میں ہے۔ صبح سویرے کا جو سہانا موسم ہوتا ہے، سورج نکلتے وقت ہلکی سی اس کی بڑی خوبصورت بھی ہوتی ہے، خوشنما بھی ہوتی ہے اور آرام دہ اس وقت کی دھوپ ہوتی ہے، ہلکی بہت۔ تو اسی قسم کی روشنی جنت میں رہے گی، لیکن اس روشنی میں نہ دھوپ کا اثر ہے نہ ٹھنڈک ہے۔ میں نے عرض کیا کہ اس کی نہروں کا کیا حال ہے؟ کیا وہ گڑھوں کے اندر چلتی ہیں؟ اور میں نہیں، گڑھوں میں نہیں چلتی ہیں، بلکہ وہ ہموار زمین پر چلتی ہیں اور بغیر نشیب ہی کے اپنی جگہ پر اس طرح جاری ہیں کہ اپنی حد سے ادھر ادھر نہیں پھیلتی۔ دنیا کے اندر تو پانی چلانے کے لیے کھودنا پڑتا ہے زمین کو، پھر اس میں پانی چھوڑا جاتا ہے، پھر پانی چلتا ہے۔ اگر نہ کھودا جائے تو پانی ادھر بہہ جائے گا، ادھر بہہ جائے گا۔ اور دنیا میں جو نہریں ہیں وہ بھی اسی قسم کی ہوتی ہیں کہ ڈھونگی ہوتی ہے، کھدی ہوئی ہوتی ہے، اس میں پانی چلتا ہے، دائیں بائیں اس کی حدیں ہوتی ہیں، پانی باہر نہیں نکلتا۔ یہ جنت کی جو نہریں ہوں گی اس میں گڑھے نہیں ہوں گے، وہ کھدی ہوئی زمین میں نہیں ہوں گے، بلکہ ایسے ہی بالکل صاف ستھری اور ہموار زمین پر وہ نہریں جاری ہوں گی۔ لیکن کمال کی بات یہ ہوگی کہ پانی جس سمت کے اندر روانہ کر دیا جائے گا اور جدھر بہا دیا جائے گا بس ادھر ہی بہے گا، دائیں بائیں تھوڑا سا بھی نہیں نکلے گا۔ حالانکہ نہ کوئی آڑ ہے، نہ کوئی گڑھا کھودا گیا ہے، نہ سرحد قائم کی گئی ہے، بس ایک نشان لگا دیا گیا ہے، اور اس نشان ہی پر وہ جنت کی نہریں جاری رہیں گی، چلتی رہیں گی۔ اللہ تعالیٰ نے ان نہروں سے فرمایا کہ تیار ہو جاؤ، بس جاری ہو گئی۔ میں نے پوچھا کہ جنت میں کپڑوں کے جوڑے کیسے ہیں؟ فرمایا جنت میں ایک درخت ہے جس میں انار کی طرح کے پھل ہیں۔ جب اللہ تعالیٰ کا دوست یعنی جنتی اس میں سے لباس لینے کا ارادہ کرے گا تو اس میں سے ٹہنی اس کے پاس آ کر پھٹ جائے گی، جس میں سے رنگ برنگ کے 70 جوڑے نکل آئیں گے، پھر وہ ٹہنی جڑ جائے گی اور اپنی جگہ لوٹ جائے گی۔ سبحان اللہ۔ ترغیب و ترہیب کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اس کے اندر بتایا گیا ہے کہ وہاں کپڑوں کا کیا انتظام ہوگا، کہ وہاں بھی درزی ہوں گے، دکانیں ہوں گی، کپڑے خرید کے لانے پڑیں گے؟ نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ایک درخت ایسا بنایا ہے کہ جب بندہ مومن چاہے گا، جنتی چاہے گا کہ اس کو لباس چاہیے، لباس بدلنا ہے، پہننا ہے، تو اس درخت کی ایک ٹہنی اس کے پاس آ کر کھل جائے گی، پھٹ جائے گی، اس کے اندر سے 70 جوڑے نکلیں گے، جو آپ کو پسند ہو، جو آپ کو اچھا لگ رہا ہو، آپ اس میں سے لے سکتے ہیں۔ جنت کی نہر کوثر، حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ معراج کی رات کو میں جنت میں گزر رہا تھا، ایک ایسی نہر سامنے آئی جس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے قبے تھے۔ فرشتے جو میرے ساتھ تھے اس سے میں نے پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے جواب دیا کہ یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے بعد فرشتے نے اس کی مٹی میں اپنا ہاتھ مار کر مشک نکالا، پھر میرے سامنے سدرۃ المنتہا بلند کیا گیا۔ سدرۃ المنتہا، سدرہ کہتے ہیں بیری کے درخت کو، اور منتہا کے معنی انتہا کی جگہ۔ یہ حدیثوں میں آیا ہے کہ یہ بیری کا جو درخت ہے یہ 7ویں آسمان میں ہے، عالم بالا سے، جہاں سے بندوں کے لیے احکام آتے ہیں، اللہ کی طرف سے رزق آتا ہے، وہ سدرۃ المنتہا کی جگہ ہے۔ وہاں سے فرشتے زمین پر بندوں کے لیے احکام لاتے ہیں اور ان کے لیے رزق لاتے ہیں۔ پس میں نے اس کے بعد بہت بڑا نور دیکھا،
حضرت انس رضی اللہ عنہ سے بھی روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ کوثر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ایک نہر ہے جو اللہ تعالیٰ نے مجھے عنایت فرمائی ہے، دودھ سے زیادہ سفید اور شہد سے زیادہ شیریں ہیں، میٹھی ہے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ پاک کا خاص عطیہ ہے جو جنت میں ہے۔ اور یہ بھی روایتوں کے اندر آیا ہے کہ یہ تحفہ صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ملا ہے، کسی اور نبی کو نہیں ملا۔ بہرحال یہ جنت کی نعمتوں میں سے وہاں کی نہروں کا بیان ہے۔ یہ بیان اور یہ چیزیں قرآن و حدیث میں اسی لیے بیان کی گئی ہیں تاکہ ہمارے اندر ان چیزوں کو حاصل کرنے کا ذوق شوق پیدا ہو۔ انسان کی طبیعت میں چونکہ حرص ہے، لالچ ہے، لالچ میں آ کے کیا کچھ کر گزرتا ہے، اسی لیے اللہ رب العزت نے بھی یہ چیزیں اس کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچانے کے لیے، اس کے دل کو سرور عطا کرنے کے لیے بنائی ہے، تاکہ یہ دنیا کے اندر محنت کر کے، کوشش کر کے، دوڑ دھوپ کر کے، اپنے نفس کی شرارتوں سے، خواہشات سے بچا کر ان نعمتوں کو حاصل کرنے والا بن جائے۔ دنیا کی بھی کوئی چھوٹی سی چھوٹی نعمت گھر بیٹھے تو ملتی نہیں، اس کے لیے بھی آدمی صبح نکلتا ہے اور شام میں پھر واپس آتا ہے، اور وہاں سے بھی پھر جو اس کے مقدر میں روزی روٹی ہوتی ہے وہ لے کر آتا ہے۔ تو جنت کی اتنی بڑی بڑی نعمتیں، اور جنت میں ہمیشہ ہمیش کا قیام اور ہمیشہ ہمیش کی زندگی، اور یہ ہمیشہ ہمیش کی نہ ختم ہونے والی ساری نعمتیں انسان کو بیٹھے بٹھائے کیسے مل سکتی ہے؟ اس کے لیے بھی محنت کرنے کی ضرورت ہے، قربانی دینے کی ضرورت ہے، اور کوشش کرنے کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرنی ہے، اللہم انی اسألک الجنت الفردوس، کہ جب بھی اللہ سے مانگو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو جنت الفردوس کا سوال کیا کرو۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات اور اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔